السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر، میں ہوں علی سرور۔ عمران خان صاحب کے بیانات کی گونج ہے اس وقت ملک کی سیاست میں، اور جو آج بھی انہوں نے شانگلہ میں خطاب کیا اور کہا آزادی کی تحریک شروع ہو چکی ہے، قوم تیاری کرے۔ سپریم کورٹ میں جنہوں نے درخواست دی تھی، ایک اور دھرنا اور لانگ مارچ کے حوالے سے واپس کر دی گئی ہے اعتراضات لگا کر۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز ایک انٹرویو دیا عمران خان صاحب نے، وہ انٹرویو بہت زیادہ زیر بحث ہے کیونکہ اس طرح کی اس میں متنازع قسم کی گفتگو کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی تاریخ معاف نہیں کرے گی کہ ملک نیچے چلا جائے اور آپ کہیں ہم نیوٹرل ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلے نہیں کیے تو فوج تباہ ہو جائے گی، ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے۔ اب اس پر آئینی قانون پہلو اگر میں بات کروں تو اس پر جتنے بھی ہم نے بات کی ملک کے نامور وکلاء سے، انہوں نے کہا جی یہ بیان بالکل آئین و قانون سے متصادم ہے، اس پر تو ان کے خلاف مقدمہ درج ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کہنا کہ جی فوج کے حوالے سے یا ملک کے حوالے سے ٹکڑے ہو جائے گا، ظاہر ملک دشمن بیانات میں اس کو گنا جانا چاہیے۔ لیکن عمران خان صاحب اس کی اور ان کے جو ہم نوا ہیں، جو ان کے پارٹی کے دیگر لیڈران ہیں، وہ توجہ پیش کر رہے ہیں کہ جی دیکھ لیجئے فرسٹریشن بھی ہے، اور وہ اس میں کیا غلط بات کر رہے ہیں کہ جی درست فیصلے ہونے چاہیے، وہ مسلسل اسی بات پر ہے۔ آج امید تھی لوگوں کو شاید سانگلہ میں جو آپ خطاب کریں گے تو اس میں وہ بات کریں گے اسی حوالے سے اور شاید معذرت کر لیں، لیکن معذرت انہوں نے نہیں کی، اور بلکہ آج یہ کہا کہ تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی کہ ملک نیچے چلا جائے اور آپ کہیں ہم نیوٹرل ہیں۔ ایک بار پھر ان کا رخ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی ہے۔ اس پر خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ 3 ٹکڑے پاکستان کے نہیں، عمران خان کی سیاست کے ہوں گے۔ خواجہ آصف صاحب نے بھی اس بیان پر کہا کہ زندگی بھر جس ہاتھ نے کھلایا عمران خان نے اسی کو کاٹ لیا، اور مریم نواز صاحبہ نے سوال جو اٹھایا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان بتائیں 3 ٹکڑوں والا بیان یا نظریہ زیک گولڈ اسمتھ نے دیا ہے یا اسرائیل نے؟ آپ کھل کر بتائیں کہ یہ 3 ٹکڑے پاکستان کی جو بات کر رہے ہیں آپ، یہ کیوں دیا گیا ہے؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ذکر ہوگا پیٹرول کے بعد بجلی بھی مہنگی، یعنی کہ مہنگائی کا طوفان ہے، کیونکہ گورنمنٹ جب آئی تھی تو کہا گیا تھا جی پچھلی حکومت نے کچھ نہیں کیا سوائے مہنگائی میں اضافے کے، تو ہم عوام کو ریلیف دیں گے، تو وہ کب تک متوقع ہے؟ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں۔ رانا احسان صاحب سینئر رہنما ہیں نون لیگ کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ۔ رانا صاحب، سب سے پہلے عمران خان صاحب کے اس بیان پر کیا کہیں گے آپ کہ اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلے نہیں کیے تو فوج بھی تباہ ہو جائے گی اور ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی افسوسناک بیان ہے، کیونکہ اب وہ وزیر اعظم نہیں رہے تو ان کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا آرمی بھی تباہ ہو جائے گی اور ملک بھی تباہ ہو جائے گا، اور یہ ایک ڈیسپریشن اور فرسٹریشن کی نشاندہی کرتا ہے، کیونکہ جو ان کی اپوزیشن کی جو سیاست ہے، جو کہ ایک جارحانہ تقسیم پھیلانے والی سیاست ہے، اس کی یہ انتہا ہے کہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اوپر اس سے بہتر ہے کہ ایٹم بم مار دیں، کبھی وہ جو ہے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اسلام آباد کو جام کر دیں گے۔ تو یہ ساری معاملات جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بکھلاہٹ کا شکار ہیں، اور ایسی باتیں نہیں، اور اس کی ان کو وضاحت کرنی ہوگی کہ کیا مراد ہے کہ یہ اس پاکستان کی فوج ہے کیا اتنی کمزور ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی اور یہ ملک بھی ختم ہو جائے گا، عمران خان کے بغیر یہ چیزیں نہیں چل سکتی؟ تو ایسے نہیں ہے، اچھا، نہ یہ ملک نہیں اس ختم پہ رانا ہوگا۔ صاحب یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلے نہیں کیے تو یہ سب کچھ ہوگا؟ کس قسم کے فیصلے وہ چاہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کروانا؟ دیکھیں، کیونکہ عمران خان ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم تھے، اور ان کو یہ چیز برداشت نہ ہوئی، ان کو یہ چیز قبول نہیں وہ کر پا رہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے ان کی انگلی جو ہے وہ چھوڑ دی پکڑنا، اور ان کو جو بیساکھیاں ملی ہوئی تھیں وہ ان سے واپس لے لی، یا جو وینٹیلیٹر پہ وہ جس پہ چل رہے تھے اس کا سوئچ آف کر دیا، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ جو ہے ان کی انگلی پکڑ لیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو فوج کا کردار ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے وہ نیوٹرل ہے، اور پاکستان کا آئین بھی یہی کہتا ہے کہ ہر ادارے نے اپنی حدود میں کام کرنے ہیں۔ عمران خان کیونکہ اس چیز کی جو ہے ان کی جو سیاست کی جو اقتدار کی پیدائش ان کی جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے انگلی پکڑ کے کی، تو ان کی یہی خواہش ہے کہ وہ واپس آ جائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہی وہ بار بار کہتے ہیں کہ میں اللہ کا کوئی نیک آدمی ہوں، باقی سارے کافر ہیں، تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کس طرح نیوٹرل رہ سکتی ہے؟ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نیک بندے کی مدد کرے اور کافروں کے پاس جو ہے وہ ان کے ساتھ نہ کھڑی ہو۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا اور کہنا میں جہاد کر رہا ہوں، اگر انہوں نے جہاد کرنا تھا تو وہ جہاد جو ہے وہ پاکستان میں تعلیم پھیلا کے کرتے، پاکستان میں جو ہے کوئی بہتری لے کے آتے، لیکن ہر لحاظ سے پستی ہوئی۔ یہ ساری باتیں اب یہ ایک ایسے آدمی کی باتیں ہیں
جو اپنے حواس کھو چکا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے. وہ اس پر اب تو رانا صاحب اس پہ حکومت کا اب کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ایک آدمی کھلی جب دھمکیاں دینے پہ آ جائے کہ ملک میں ایٹم بم بھی مار دو، مجھے ہٹا دیا ہے تو ان سے بہتر ہے، ملک کے 3 ٹکڑے بھی ہو جائیں گے، اسٹیبلشمنٹ کو کھلی دعوت بھی دے رہا ہے، بار بار پکار رہا ہے، تو آئین اور قانون کے تحت کیا آپ کی گورنمنٹ کو، اس وقت میں وفاقی حکومت کی بات کر رہا ہوں، تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں بنتی؟ دیکھیں اسی طرح کی باتیں جو ہے الطاف حسین صاحب کرتے تھے تو سر اب ان ان پر کی پابندی آواز لگ جو ہے. گئی، ان پر تو پابندی لگ گئی نا، آواز پہ، تصویر پہ، تقریر پہ، تو ان پہ بھی کیا اسی قسم کا ہوگا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اگر اس طرح کی باتیں انہوں نے کنٹینیو کی تو پابندی بالکل لگ سکتی ہے. اگر وہ ملک مخالف باتیں کریں گے، اگر وہ پاکستان کو کمزور شو کریں گے اور اپنی سیاست چمکانے کے لیے وہ ہر چیز کو گدلا کر دیں گے تو ضرور پابندی لگ سکتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ان کو اپنی پاپولیرٹی، جو ان کے اپنا فین کلب ہے، وہ گھٹتا ہوا نظر آئے گا. کیونکہ پاکستانی تو اس چیز کے متحمل نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف باتیں ہوں. کیونکہ اور آج بھی میں مریم نواز صاحبہ نے جو بات کی، انہوں نے کہا جی یہ 3 ٹکڑوں والا جو نظریہ ہے، یہ تو ان کا جو جیک گولڈ سمتھ یا اسرائیل نے دیا ہوگا، کیونکہ اس طرح کا وہ تو وضاحت کریں عمران خان صاحب، یہ 3 ٹکڑے سے مراد کیا ہے، ان کی کیا کرنا چاہتے ہیں ملک کے ساتھ؟ نہیں، بالکل صحیح کہا مریم نواز صاحبہ نے، کیونکہ یہ تو ہمارے دشمنوں کا ہی یہ جو ہے ان کی خواہش ہو سکتی ہے یا ان کی پلاننگ ہو سکتی ہے کہ ملک کو 3 ٹکڑوں میں کر لیں یا پاکستان کی فوج کو ختم کر لیں. تو یہ بتائیں کہ ان کو کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ اگر وہ حکومت میں نہیں ہوں گے تو پاکستان جو ہے اس طرف جا رہا ہے. تو اس طرح کی باتیں کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خطرناک ہے اور ان کو جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے ان باتوں سے. ان کو چاہیے کہ وہ اپوزیشن میں آ کے بیٹھیں اور وہاں جو ہے حقیقی معنوں میں اپوزیشن کریں، اچھا، اس پر انہوں نے بجائے یہ کہ کہا وہ. ہے رانا صاحب کہ میں پہلے تو کہا تھا جی ہم چونکہ استعفے کا اعلان کر چکے، منظور کر لینے چاہیے، فوری طور پہ ہم نہیں آئیں گے. اب بھی فواد چودھری صاحب نے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ جی میری پارٹی یہ چاہتی ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے الیکشن کا اعلان کر دے تو پھر اس کے بعد ہم اسمبلی میں آنے کو تیار ہیں. تو کیا یہ پاسبل ہوگا جو فرمائشیں کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیں یہ ان کی فرمائشات پہ تو پاکستان نہیں چل رہا نا. ابھی تو یہ جو 20 سیٹوں پہ ابھی ضمنی الیکشن پنجاب میں ہو رہے ہیں اس میں تو یہ حصہ لے رہے ہیں اور ابھی تنخواہیں بھی لے رہے ہیں یہ نیشنل اسمبلی سے. اور جب ابھی شیری مزاری صاحب کو پکڑا تھا تو تب انہوں نے یہی کہا کہ ان کو آپ کیسے پکڑ سکتے ہیں، وہ تو ممبر نیشنل اسمبلی ہیں. تو یہ صرف یہ جھوٹ بیانی، غلط بیانی اور جھوٹ کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. جب ان کا فائدہ ہوتا ہے یہ ممبر بن جاتے ہیں، جب انہوں نے سیاست کرنی ہوتی ہے کہتے ہیں ہم نے استعفے دے دیے. تو پہلے بھی انہوں نے 126 دن لانتیں بھیجی تھی نیشنل اسمبلی کو، پھر اسی میں آ کے بیٹھ گئے تھے. تو تھوک کے چاٹنے کی ان کی عادت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جمہوری پارلیمانی سیاست میں ضرورت ہے کہ یہ اپوزیشن میں آ کے بیٹھے. ہم پھر بھی ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اپوزیشن میں آئیں، اچھا، اپنا کردار ادا کریں. بالکل اچھی بات ہے سر، یہ تو آپ چاہ رہے ہیں ساتھ چلیں تمام سیاسی جماعتیں، اور جو عوام کے ووٹوں سے منتخب وہ کرائیں ان کو سب کو ساتھ لے کے چلا جائے. اور اسمبلی ظاہر ہے وہ پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں سب نے ساتھ آ کے بیٹھنے بھی ہوتا ہے، اور عوام کی بہتری، فلاح بہبود کے حوالے سے بہتر قانون سازی ہونی چاہیے وہ وہاں ہوگی. لیکن یہ جو اب گفتگو ہو رہی ہے کہ ایک طرف تو پاکستان کی معیشت کا بڑا برا حال یہ کر چھوڑ کر گئے تھے سابقہ حکومت، لیکن اب یہ وہ کہتے ہیں دیکھ لیجئے جی ہمیں کہتے تھے کہ سابقہ حکومت کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا تھا کہ جی آپ کی حکومت ہے، اب سابقہ کو چھوڑ دیں، اب آپ کیا کر رہے ہیں یہ بتائیں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری کیوں خامیاں گنوا رہے ہیں، اب آپ بتائیں آپ نے 6-7 ہفتوں میں کیا کیا ہے، کیونکہ مہنگائی کی شرح 13.76% تک پہنچ چکی ہے. دیکھیں ہم نے ان 6-7 ہفتوں میں آئی ایم ایف سے 7ویں جو ٹاکس ہیں ان کو ہم نے کنکلوژن کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں. ابھی چائنیز ڈیٹ جو ہے وہ رول اوور ہونے لگا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ روپے کو ابھی ہم مستحکم کرنے جا رہے ہیں. لیکن جو مہنگائی ہے وہ یہ حقیقت ہے کہ بہت زیادہ ہے اور مہنگائی آگے آنے والے دنوں میں شاید اور بھی بڑھے، کیونکہ جو انٹرنیشنل سیناریو ہے اس کے اندر ہمارے پاس کوئی زیادہ آپشنز نہیں ہے. ہم روپے کو مستحکم کر سکتے ہیں، وہ ہم ضرور کریں گے، اور ہم لوکل لیول پہ اپنی گورننس بہتر کر سکتے ہیں، وہ بھی ہم کریں گے. تو ان دو جو ہے وہ ذریعے سے جو مہنگائی میں کمی ہو سکی ہم وہ ضرور کریں گے. لیکن جو انٹرنیشنل کموڈیٹیز کا جو سیناریو ہے اس کو ہم تبدیل بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہم اس کو قابو کر سکتے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں رانا صاحب کہ پیٹرول، بجلی مزید بھی اضافہ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. تو یہ تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ آپ لوگوں سے جو وعدے کر کے آئے ہیں کہ اس حکومت کو چھٹکارے کے بعد مہنگائی نیچے لائیں گے ہم اور کچھ نہ کچھ ان کو ریلیف ملے گا، تو فی الحال اس پوزیشن میں گورنمنٹ نہیں ہوگی اگلے 2-4-5 مہینے میں کہ کچھ ریلیف دے سکے؟ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ ملک دیوالیے پن کے قریب تھا جس کو ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ملک کے پاس ڈالرز نہیں ہیں،
حکومت کے پاس روپے نہیں ہے. تو اس صورتحال کے اندر ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں ایک عام آدمی کو, تاکہ وہ مہنگائی کا جو وزن اس کے اوپر ابھی ملک میں آنے لگا ہے اس سے اسے کوئی ہم ریلیف دے سکیں. لیکن جو اوور آل مہنگائی ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ آگے آنے والے دنوں میں اضافہ ہوگا, کیونکہ دنیا کے اندر جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ ریکارڈ پہ جا رہی ہیں, اور دنیا بھر میں جو ہے جو مہنگائی ہے وہ بڑھ رہی ہے, تو اس کا امپیکٹ پاکستان میں ضرور آئے گا. اچھا, سی ایم پنجاب کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے جی اگلے ہفتے اسپیکر جو پنجاب اسمبلی کے ہیں پرویز الہی صاحب وہ شاید اجلاس بلائیں گے, اور کانفیڈنس کا ووٹ لینے کو اگر وہ کہتے ہیں حمزہ شہباز کو, تو نمبر گیم میں آپ کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے رابطہ کر لیا ہے بقول پرویز الہی صاحب کی, ان سے رابطے کیے گئے ہیں, تو نمبرز میں آپ کے پاس جو ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے. دیکھیں ہمارے نمبرز پورے ہیں. اس طرح کی فالس کلیمز وہ خود کرتے رہے اور پھر بھاگتے بھی رہے سیشن بلانے سے, اور جب سیشن بلایا تو اس میں ہنگامہ آرائی بھی کی. تو ہمارے الحمدللہ نمبرز پورے ہیں, اور اب تو پنجاب کی جو کابینہ ہے وہ اپنے کام کر رہی ہے اور کابینہ بھی بن چکی ہے. تو آپ اگر سمجھ ان رہے کے ہیں نمبرز کہ پورے ہیں, کوئی خطرہ نہیں ہے اگر اجلاس بلاتے ہیں اور کانفرنس کا ووٹ لینے کا وہ کہتے ہیں, تو پھر بھی نمبرز آپ سمجھتے ہیں کہ 186 تو نہیں انشاءاللہ لیکن زیادہ ہوں گے ان سے؟ انشاءاللہ. اچھا, یہ سر کے پی کے کا گورنر اب تک تعینات نہیں ہوا, اس طرح سمری روکی ہوئی ہے سندھ کے گورنر کے حوالے سے بھی, اس حوالے سے بھی کچھ کر رہی ہے وفاقی حکومت؟ دیکھیں یہ جو ہے کم ظرفی ہے صدر پاکستان کی, جن کا جو منصب ہے ان کو ایک غیر سیاسی اور پورے پاکستان کے سربراہ کا عہدہ ہونے کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے, لیکن وہ پی ٹی آئی کے صدر کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو ڈیلیز ہیں, یہ جس طرح پنجاب کے بھی صدر بن گئے, تو وہ بھی جب ایک آئینی عمل مدت پوری ہو جائے گی, صدر کے کنٹرول سے باہر چلے جائے گی, تو بن جائیں گے. بہتر ہے کہ وہ اس طرح کی جو تنگ نظری اور جو, اب میں سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, لیکن اس طرح کی سیاست نہ کریں اور ملک کو نقصان نہ پہنچائیں, اور صدر بنے پاکستان کا, پی ٹی آئی کی نوکری کرنا چھوڑ دیں. بجٹ اب رانا صاحب پیش ہونا ہے اس ماہ, تو کیا اس حوالے سے بھی عوام کے لیے کچھ ہے اس میں کہ عوام دوست بجٹ ہوگا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس نہج پر عوام دوست بجٹ نہیں پیش کیا جا سکتا؟ بالکل ہوگا جی عوام دوست. ہمارا ٹارگیٹڈ سبسڈیز اور اس کا ایک میجر پورشن ہوگا. ڈیولپمنٹ شاید اتنی زیادہ نہ ہو سکے کیونکہ ملک کے جو معیشتی حالات ہیں وہ اجازت نہیں دیتے, حکومت خساروں میں گھری ہوئی ہے. تو ہماری کوشش ہوگی کہ اس کے باوجود ہم ایک عوام فرینڈلی اور ریلیف فرینڈلی بجٹ دیں, جس میں جو سب سے متاثر ترین طبقہ ہے اس کو ریلیف دی جائے. اچھا, یہ جو کہہ رہے ہیں بار بار رانا صاحب کہ ہمارے شروع کیے گئے جو منصوبے ہیں, لنگر کھانے, احساس پروگرام اور ہیلتھ اور اس طرح کی دیگر, وہ کہہ رہے ہیں یہ سب آہستہ آہستہ یہ بند کرتے جا رہے ہیں, تو پھر عوام کو مزید ریلیف کم ہو جائے گا. تو یہ بات صحیح ہے, یا پھر اگر بند کر رہے ہیں تو کیا نئے کچھ منصوبے شروع کرنے ہیں آپ نے؟ نہیں, ابھی میری نالج میں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی منصوبے بند کر رہے ہیں, لیکن ایسے منصوبے جو صرف دکھانے کے تھے اور ان کا رزلٹ کوئی نہیں تھا اور ان میں خود بہت ہو رہی تھی, ان پہ ضرور جو ہے وہ ریویو ان کو کیا جائے گا, اور اگر بہتر طریقے سے عوام کو کسی اور ذریعے سے سبسڈی دی جا سکتی ہے یا ان کو ریلیف دی جا سکتی ہے تو ان پہ کارروائی کی جائے گی. لیکن ایسا میری نالج میں ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی منصوبے بند کر رہے ہیں. بہت شکریہ. رانا احسان ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے. نصرت واحد صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا جی, سینئر رہنما ہیں, پاکستان تحریک انصاف, ممبر ہیں نیشنل اسمبلی. بہت شکریہ نصرت واحد صاحبہ. عمران خان صاحب نے آج کہا کہ آزادی کی تحریک شروع ہو چکی, قوم تیاری کرے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ تاریخ معاف نہیں کرے گی, ملک نیچے چلا جائے اور آپ کہیں ہم نیوٹرل ہیں. تو یہ جو بیان ہیں دو تین ان کے, یہ بہت زیادہ زیر گردش ہیں. تو اب نیا جو لانگ مارچ یا دھرنا, اس قسم کی کوئی پلاننگ آپ کی ہے, یا اب خاموشی ہوگی مسلسل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علی صاحب اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا مجھے. دیکھیں جو اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا, وہ یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی بات ہے جس کو وہ غلط کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں. وہ ساری چیزیں جو ایک انسان, تھوڑا سا عقل والا انسان جو ہوگا, وہ دیکھے گا کہ کیا ہو رہا ہے اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے. کیا ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے کس طرح یوکرین کے ساتھ کیا, کس طرح اس کے سارا نیوکلیر چیزیں اپنے ہتھیائی انہوں نے, اور پھر اس کے بعد اس کا کیا حشر کیا رشیا نے. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو اپنی نیوکلیر, آپ کو یاد ہے جو پچھلا ان کا پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا, اس نے کتاب لکھی اور اس نے کہا کہ ہم لوگ اگر یہ نواز شریف کی حکومت اگر 2-3 سال اور رہ جاتی تو ہم خرید چکے تھے ان کا نیوکلیر پلانٹ. مجھے بتائیے نیوکلیر پلانٹ اگر
خدا نہ خواستہ ہم آج آپ نے دیکھ لیا کہ ہماری مانیٹرنگ پالیسی کو انہوں نے بالکل مائنس میں کر دیا. تو ابھی یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہو رہی ہیں. اس میں مجھے بتائیں وہ کیا کہیں فوج کو. اچھا لیکن یہ جو بیان دیا ہے نصرت بھائی صاحبہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے اگر درست فیصلے نہیں کیے تو فوج تباہ ہو جائے گی، ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، اس پر لوگ کہہ رہے ہیں جی اس پہ تو آرٹیکل 6 کا مقدمہ عمران خان صاحب پہ ہونا چاہیے. ملک کے 3 ٹکڑے کیوں کرانا چاہتے ہیں، یا فوج تباہ کیسے ہو جائے گی؟ فوج ایسے تباہ ہو جائے گی کہ جب وہ آرمی جب یہ ہمارا نیوکلیر سسٹم لے جائیں گے اور ہم مانیٹری اتنی برے یہ تو حالات اتنے آسان ہے یہ سارا کچھ کرنا. پاکستان کی فوج ماشاءاللہ مضبوط ہے اور اس کی وجہ سے دیکھیے ہماری ماشاءاللہ مضبوط ہے، لیکن جو ماشاءاللہ جو 11 پارٹیاں آئی ہوئی ہیں کیا وہ کیا کر رہی ہیں مجھے بتائیے. وہ وہ کیا کر ملک رہی ہیں دشمن جس دن سمجھتے سے ہیں ان وہ کو، آپ آئے. وہ دے دیں گے بآسانی. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیں آپ کی اکانومی 5.6 پہ تھی اور اس مہینے اس نے 6 پہ جانا تھا، اور اس کو اٹھا کے انہوں نے کس طرح کیا ہے کہ وہاں سے رپورٹ آ رہی ہے کہ جی آپ مائنس میں چلے گئے. آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، آپ صرف باہر کے دورے کر رہے ہیں. وہ الگ دوروں پہ لگے ہوئے ہیں، وزیر خارجہ الگ دوروں پہ لگے ہوئے ہیں. ان کو کسی بات کی فکر ہی نہیں ہے. اس آدمی نے جس نے ایک ایک پینی جس کو کہتے ہیں جمع کر کے اس نے ملک کے اقتصادی حالات کو بہتر کیا تھا، اس کو آتے ساتھ ہی دوسرے دن انہوں نے جو لیوش قسم کے کھانے کھلانے اور پتہ نہیں کس کس قسم کے خرچے. اور آپ کو نہیں پتا کہ میڈیا کو کس طرح ان لوگوں نے خرید لیا ہے پورا کا پورا. کیا ان میں کوئی ایسا چینل آپ کو نہیں ملے گا سوائے ARY کے، مجھے نام لینے دیجیے، جو ان کے خلاف نہ بات کر رہا ہوں. میں آج سما پہ سن رہی تھی، مجھے تو لگ رہا تھا وہ لڑکی کوئی انڈیا کا نہیں، ایجنٹ وہ ہے. تو جس چلے طرح جس وہ لہجے میں چینل تو بات کر ظاہر رہی ہے. ترجمان ہے نا، وہ تو آپ کی پارٹی کا. لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ یہ 3 ٹکڑے، مطلب اس طرح کی باتیں فرسٹریشن کہیں اسے ہم، یا یہ حقائق بتا رہے ہیں کہ 3 ٹکڑے ہونے والے ہیں؟ ان کی اپریہنسو اپروچ ہے. خدا نہ خاصہ نہ وہ چاہتے ہیں نہ کوئی اور چاہتا ہے کہ پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں. لیکن یہ شروع سے اس طرح کی پلاننگ رہی ہے انڈیا کی اور باقی ملکوں کی کہ کسی طرح پاکستان کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ اکلوتی نیوکلیر پاور ہے مسلمان ملکوں میں جس کا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہ رہے، اور پھر اس کے بعد ظاہر بنگلہ دیش کمزور نے فیصلہ حکومت لائی کیا جائے اور پھر اس اور ملک کے بالکل ساتھ جو مرضی وہ کریں. یہ بات آپ کر رہی ہیں. شمیم ممتاز صاحبہ بہت شکریہ آپ کا بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما. نصرت بھائی صاحبہ بھی یہ بات کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے. 3 ٹکڑے ہو سکتے ہیں، فوج بھی تباہ ہو سکتی ہے، کیونکہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں ملک دے دیا گیا ہے ان سے انہیں توقع نہیں ہے کہ وہ بہتری کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو علی سرور ہم نعرہ لگائیں گے پاکستان کھپے کا، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں پاکستان چاہیے، اور الحمدللہ تا قیامت پاکستان قائم رہے گا. اور ان کے منہ میں خاک جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، کیونکہ جو بھی میری ابھی بہن میری محترم بہن فرما رہی ہیں، میں نے پوری بات تو ان کی نہیں سنی، آخر کی سنی ہے. تو کیا رول رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا پورے 72 سال کی، 4 سال یہ نکال دیں جو بدترین سال تھے ان کو نکال دیں، کیا رول رہا ہے؟ ایٹم بم کس نے بنایا؟ جس نے بنایا وہ حفاظت بھی کر سکتے ہیں. وہ ایٹم بم کو ایسے کوئی کھلونا روڈ پہ پڑا ہوا نہیں ہے جو کہ کوئی نیوکلیئر ہمارا اٹھا کے لے جائے گا. پاکستان اس سے بھی برے حالات سے گزرا ہوگا. اللہ نہ کرے نہ پاکستان گزرا ہے. یہ کہتی ہے جی 6 پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے. نواز شریف کی گورنمنٹ 6.1 پر ہی چھوڑ کے گئی تھی معیشت کو. پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں تھی. کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے. یہ 5.1 پر چھوڑ کے گئے اور یہ کہتے ہیں کہ جی 6 پہ چلا جاتا. کشمیر کا سودا کس نے کیا؟ اسٹیٹ بینک کو کس نے بیچا؟ کون اس پالیسی پہ کام کر رہا ہے کہ جی ہر کلمہ پڑھنے والا اور آخری نبی کو نہ مانے تو وہ کیا پھر بھی مسلمان ہوتا ہے؟ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی ہوں کہ جو کسی کی کردار کشی ہو، لیکن اگر آپ 3.5 سال کی اٹھا کے دیکھ لیں، مجھے بتائیں تباہی کا کون سا کونا تھا جو پاکستان تحریک انصاف نے چھوڑا ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ تھے سلیکٹڈ، آپ الیکٹڈ تو تھے نہیں کہ جو آپ جو ہے وہ اس ملک کو دیکھتے. آپ کو تو لایا گیا تھا. وہی اسٹیبلشمنٹ آج آپ کے لیے بری ہو گئی. وہی 22 کروڑ عوام جس کے لیے آپ کہتے تھے میری عوام مجھے لے کے آئیے، آپ نے تو وہ 1.25 کروڑ لوگوں کی عزت کا مان بھی نہیں رکھا جو آپ کو لے کے آئے تھے. آپ نے تو یہ کہا صرف میں ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہے، میں نہیں ہوں تو سب غدار ہیں، سب جو ہیں وہ نااہل ہیں، سب جو ہیں وہ کرپٹ ہیں. آپ کا تو پہلے دن کا نعرہ تھا یہ کہ جی پیسہ لاؤ. اگر پیسہ لاؤ تو کہاں ہے 3.5 سال میں وہ پیسہ کہاں گئی؟ وہ فرا گوگی جو یہاں سے پیسہ لے کے گئی ہیں، کیا کسی کے باپ کا پیسہ تھا جو وہ لے کے چلی گئی ہیں؟ آپ نے کیسے جانے دیا ان کو؟ آپ کی گورنمنٹ میں گئی نا وہ. کھاد آپ کی گورنمنٹ میں مہنگی ہوئی، چینی آپ کی گورنمنٹ میں مہنگی ہوئی، آٹا آپ کی گورنمنٹ میں مہنگا ہوا. تیل کا جو بات یہ بار بار کر رہے ہیں کہ جی رشیا ہم گئے تھے اور رشیا جانے کی وجہ سے ہمیں لیٹر آیا. میرے بھائی کیا ریفائن کرنے کی آپ کے پاس یہاں پہ لگی ہوئی ہیں وہ کہ جو آپ وہاں سے وہ را مٹیریل کا جو بات کرنے گئے تھے؟ اول تو پہلے تو مجھے وہ دکھائیں ایگریمنٹ
کیونکہ دو نہیں حکومتیں ایگریمنٹ جب نہیں ہوا، اپنی- خط لکھا، خالی صرف خط تھا، ایگریمنٹ نہیں کوئی نہیں تیل کے لیے کہنا نا، میں پیٹرول لینے گیا تھا تو جب دو گورنمنٹوں کے درمیان میں معاہدہ ہوتا ہے تو وہ تحریری ہوتا ہے. یہ دو لوگوں کے درمیان میں زبانی بات چیت نہیں ہو رہی ہے. آپ وہ تحریری معاہدہ تو دکھا رہے ہیں جس کو آپ خط کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں سے آیا. آپ ہمیں رشیا والا خط بھی دکھا دیں برائے مہربانی، ٹی وی کے اوپر آ کر، میڈیا کے اوپر آ کر، کہ آپ نے کون سا معاہدہ کیا تھا، کتنے میں اچھا کیا یہ تھا. معاہدے کی جو بات ہو رہی ہے، یہ آئی ایم ایف سے جو معاہدہ کیا تھا پی ٹی آئی نے، تو آپ لوگ بھی اس کو سامنے تو نہیں لا رہے؟ آپ بھی دکھائیں عوام کو کہ کس طرح خطرناک معاہدہ تھا، کتنی کڑی شرائط منظور کی تھی پی ٹی آئی نے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سامنے لایا جا سکتا ہے. بالکل دیکھیں، میرا وزیر خارجہ اگر نکلا ہوا ہے پوری دنیا میں تو وہی اپنی جو ہماری جو ریپوٹیشن پوری دنیا میں خراب ہوئی ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے، اس خارجہ پالیسی کے لیے نکلا ہے. انشاءاللہ واپس آ جائیں. ہم نے پہلے بھی وعدہ کیا تھا کہ 3 دن کے بعد یہ گورنمنٹ آئے گی، ہم اس خط کی بھی حقیقت آپ کو بتائیں گے جس خط کا نام لیا جا رہا تھا، جس کا اب نام نہیں لیا جا رہا. اب تو ٹوٹل اسلامائزیشن، غیرت، آج بھی انہوں نے جو تقریر کی ہے شانگلہ میں وہ آپ دیکھ لیں. وہ تو کہہ رہے ہیں آزادی کی تحریک شروع ہو چکی ہے، قوم تیاری. کون سی آزادی، کس سے اب آزادی؟ یہ میں پوچھتا ہوں، میں یوسف وائس صاحبہ سے پوچھوں گا، آپ نے جو باتیں کی ہیں، چھوٹا سا بریک لے لوں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. یہ بات پوچھیں گے کہ آزادی کی تحریک شروع ہو چکی ہے، قوم تیاری کرے، تو یہ کون سی آزادی ہے، کس سے آزادی چاہتے ہیں؟ یہ ان حکمرانوں سے آزادی چاہتے ہیں جو اس وقت موجود ہیں، یا کچھ اور بات؟ اس پر بات کریں، چھوٹے سے بریک کے بعد کریں. جائیے گا، دیکھتے رہیے الگ خبر. پروگرام کے بعد پھر خوش آمدید. آزادی کی تحریک شروع ہو چکی، قوم تیاری کرے. نصرت بھائی صاحبہ، یہ آزادی کی تحریک شروع کر دی خان صاحب نے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی قوم تیاری کر لے، تو یہ کس قسم کی آزادی چاہتے ہیں آپ جس کے لیے قوم کو تیار کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، جو بہن میری بات کر رہی تھی ان کو بھی پتہ ہے کہ آزادی کس قسم کی چاہتے ہیں ہم لوگ. ان لوگوں کے اوپر نیب کے اس میں کتنے زیادہ مقدمے چل رہے تھے، آپ کو بھی پتہ ہے. جس دن تھا کہ اس دن ایلیگیشن جو ہے وہ پروو ہو جائے گی اور اس دن حلف لے لیا شہباز شریف صاحب نے. اس دن حلف لے لیا گیا. دنیا میں کبھی اس طرح کہیں پہ بھی نہیں ہوا ہے. وہ سارے لوگ جو انتہائی اس میں مطلوب تھے ان سب کو بالکل ایک سے ایک بڑا عہدہ دے دیا گیا. یہ پیپلز پارٹی کی بہن ہے. یہ میں سمجھتی ہوں کہ ان لوگوں سے زیادہ تو پیٹریوٹک کوئی ہے ہی نہیں. انہوں نے ایٹم بام بنایا، انہوں نے اسٹیل مل بنائی، انہوں نے بہت ساری اور ایسی اچھی چیزیں کی جس کو ریلی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی بہتر ہوئی. لیکن کیا اب وہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کیا اب وہ ساری چیزیں وہ لوگ کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ سب چیزیں ختم ہو گئی. اب صرف پیسے کی دوڑ ہے. آپ نے دیکھا کہ الیکشن سے پہلے کس طرح ہمارے لوگوں کو خریدا گیا، کس طرح ہمارے لوگ چلے گئے، اور پھر اس کے بعد کس طرح یہ حکومت آئی. دیکھیں کسی کو غدار کہنا یا کسی کو محب الوطن کہنا ہمارا وتیرہ نہیں ہے، لیکن کیا ہم واقعی ملک کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یا 11 پارٹیاں جو اکٹھے ہوئی ہیں 2011 سے یہ بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کہ جب میں ان کے خلاف لڑوں گا تو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. اور اس کا ہم نے عملی ثبوت ابھی دیکھا. آپ نے دیکھا پچھلے 2 سال سے تقریباً یہ لوگ کبھی جلسے، کبھی دھرنے، کبھی جلسیاں، کبھی کچھ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ الگ الگ تھے. اب اچانک ایک ساتھ کیسے ہو گئے؟ وہ کہہ رہی کہ کوئی خط نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. جھوٹ بولا شاید پرائم منسٹر عمران خان نے، اور وہ پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو ہیرو بنانا چاہ رہے تھے. تو یہ خط بھی وہ بھی دیکھ لے جا کے جہاں پہ ان کو دکھایا جا سکے. مجھے نہیں پتا کہاں سے دیکھتے ہیں، لیکن ہر ایک نے اس کو ایکنالج کیا. انہوں نے آرمی چیف کو بھی دکھایا، انہوں نے سیکیورٹی کی جو کمیٹی ہے اس کو بھی دکھایا، انہوں نے اپوزیشن والوں کو، اس کو اسپیکر کو، ہر ایک کو دکھایا. اس میں جھوٹ کچھ نہیں تھا. اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے تھے وہ انتہائی وہ مداخلت کے زمرے میں ہے، تھے. کیونکہ انہوں نے خود بھی تسلیم بالکل. کیا. وہ کہہ رہے تھے سازش تو نہیں، چلو مداخلت ہی صحیح. ریحان ہاشمی صاحب بھی موجود ہیں، سینئر رہنما ایم کیو پاکستان کے. بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب. عمران خان صاحب کا یہ بیان، اس کا دفاع تو کر رہی ہیں نصرت بھائی صاحبہ. وہ کہہ رہی ہیں جی بالکل اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلے نہیں کیے تو قوم، فوج تباہ ہو جائے گی، ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. عمران خان صاحب نے جو کہا ہے، آپ کو بھی ایسا لگتا ہے سر کہ درست فیصلے وہ اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر درست فیصلے انہوں نے نہیں کیے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پاکستان کا سب سے معتبر ادارہ، اگر ہمیں پسند ہو یا نہ ہو، بہت ساری مسائل بھی ہوں گے، لیکن پاکستان سب کو پسند ہے سر، سب، ہر پاکستانی کو پسند ہے سر. وہ آرم فورسز ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. اب یہ علیحدہ چیز ہے کہ میری یا کسی اور کی پسند ناپسند کے فیصلے ہوں تبھی وہ ہمارا لازلہ بنے، یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ ایم کیو ایم کو سب سے زیادہ گریوینس ایم کیو ایم کو رہا ہے. ایم کیو ایم کے تو یہ گریوینس رہا کہ ہمارے تو لاپتہ ہوئے کارکنان 90 دن کے لیے لاپتہ ہوئے، مسنگ ہوئے، ماورائے عدالت قتل ہوئے، ہمارے لیگل دفاتر آج تک بند ہیں.
تو ایم کیو ایم سے زیادہ گریویس تو کسی کو نہیں ہے نا. درست ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ایم کیو ایم نے اپنا ایک اسٹینڈ کیا ہوا ہے کہ وہ تمام چیزیں کہ جس سے ملک کی سالمیت یا دشمن بیرون ملک یا اندرون ملک وہ کسی بھی قسم کا ایڈوانٹیج اٹھائے یا عالمی بین الاقوامی طور پر ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور یا ریاست کے اوپر انگوش نمائی ہونا شروع ہو تو وہ پورے پاکستانیوں کے لیے بنیادی طور پر. اچھا اب پسند کے فیصلے نہیں ہو رہے ان کے تو کیا میں سوال کرتا ہوں سب سے سارے پاکستانیوں سے, کیا سب سے زیادہ امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر اسٹیبلشمنٹ یا ریاست از خود نہیں ہے؟ وہ کیوں کر پاکستان کی سالمیت کے اوپر کوئی ایسا اسٹیپ لے گی کہ جو سالمیت کے اوپر کوشچن مارک اٹھ جائے؟ تو ہمیں اپنے حب الوطنی کو اپنے جو مفادات ہیں اس سے ہٹا کر سوچنا ہوگا. مفادات اگر کسی کو پرائم منسٹر بننا ہے اور وہ پرائم منسٹر نہیں بن پا رہا اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آزادی اکثریت کی بنیاد کے اوپر اگر کوئی فیصلہ ہوا ہے تو ماننا چاہیے. یہی جو نہیں, لیکن وہ تو ریحان احمد جی کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی یہ میں مان لیتا اگر یہ سازش نہ ہوتی, یہ تو کسی کے ذریعے سازش کرا کے اور پیسہ خرچ کر کے لوگوں کو خرید کے آپ مجھے کا ہٹا کیا دیا. خیال ہے کہ ہماری ریاست پاکستان اسٹیبلشمنٹ یا جو ارباب اختیار ہیں اتنے کمزور ہیں یا اتنے بزدل ہیں کہ اگر کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ آیا ہوتا جو ریکارڈڈ ہوتا, جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہوتا, جو میمو یا یہ ٹیلی گراف کے بجائے کوئی آفیشیل ڈاکومنٹ ہوتا تو اس کے اوپر خاموشی اختیار رکھتے یا کوئی اور انسٹیٹیوشن پاکستان کی سالمیت اور استحکام کے حوالے سے زیادہ مستند ہے اسٹیبلشمنٹ یا ریاست کے بجائے. میرا نہیں خیال یہ بیانیہ یہ نیریٹو کریٹ کر کے قوم کو, دیکھیں ماضی میں بہت ساری جماعتیں ایسی آتی رہیں جو کہ اینٹی ویسٹرن سینٹیمنٹس کریٹ کر کے کریٹ کرتی رہی چیزوں کو. جب تک آپ کے تمام مفادات جڑے ہوئے تھے تب اچھا تھا. یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے. تھوڑا سا لاجیکل کنکلوژن کی طرف ہمیں جانا چاہیے کہ تو سر ایم کیو ایم کیا سمجھتی ہے اس بیان کی؟ صرف مذمت کرتے ہیں آپ لوگ یا کیا کہتے ہیں کہ نہیں پابندی ہونی چاہیے؟ لیکن جو اسٹیبلشمنٹ اور ریاست کے 3 ٹکڑے کرنے کے اور یا جو بھی ایک مائنڈ میکنگ کی جا رہی ہے پاکستان کے حوالے سے بین الاقوامی طور پہ بھی اور اندرون ملک جو یا بیرون ملک جو ہمارے دشمن ہیں ان کو ان کی سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے اس طرح کے اسٹیٹمنٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کی جانب سے جانا میرا خیال ہے کہ بہت ہی نامناسب ہے. کنڈیم کرنا چاہیے ایسے اسٹیٹمنٹ کو اور ان کی پارٹی کے بھی جو تھنک ٹینک ہے اس کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے. اچھا, صرف کنڈیم کریں یا آپ سمجھتے ہیں اس سے آگے جا کر پابندی ہونی چاہیے؟ یہ تو ریاست ڈیسائیڈ کرے گی نا, یہ میں یا کوئی اور تو ڈیسائیڈ نہیں کرے گا. اگر تو کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے اور جاتا ہے یہ, اور اگر ماضی میں اس کا کوئی پریسیڈنٹ سیٹ ہے تو یہ تمام ایکشنز ہونے چاہیے. بصورت دیگر یہ کہ مطلب پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے اس طرح کے بات ہونی نہیں چاہیے. درست ہے, آپ کی بالکل مذمت کرتے ہیں اس پر. نصرت بھائی صاحبہ کیونکہ یہ بات جو کر رہے ہیں کہ جی اگر واقعی کوئی ایسی بات ہوتی تو پھر اداروں کو تو آپ نے وہ دکھایا تھا, سائفر بھی دکھایا آپ نے, وہ ٹیلی گرام کہہ لیں اس کو, تو وہاں جو باہر بات آئی وہ تو یہی تھی کہ جی ٹھیک ہے لیٹر آیا ضرور ہے لیکن چونکہ وہ ہمارے اپنے سفیر کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے اور زبان کسی اور کی کہہ لیں تو اتنا زیادہ سیریس ہوتا تو پھر جتنا ریحان ہاشمی صاحب فرما رہے ہیں جواب بھی دیا جاتا اور خاموشی اختیار کی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے. اب یہ میرے بھائی ہمارے ساتھ رہے ہیں 3-3.5 سال اور انتہائی اچھے لوگ ہیں یہ باقاعدگی سے, مطلب میرا جو ایکسپیرینس ہوا ہے ان کے ساتھ. نفیس لوگ مان رہی ہے نا آپ تو؟ بالکل, میں کہتی ہوں کہ ان سے زیادہ اچھے طریقے سے نفیس طریقے سے کوئی رہتا ہی نہیں ہے. ان کے الفاظ, ان کا چناؤ, ان کا طریقہ, جس طریقے سے یہ لوگ بات چیت کرتے ہیں بہت بہت زیادہ اچھے لوگ ہیں یہ لوگ. لیکن اب چونکہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ظاہر ہے انہوں نے پھر ان چیزوں کے خلاف بات کرنی ہے. لیکن یہاں پہ یہ آتا ہے دیکھیں کہ اگر وہ لیٹر صحیح نہیں تھا, اس لیٹر میں کوئی گڑبڑ تھی یا وہ کانکیٹڈ تھا یا کوئی اس طرح کی چیز تھی تو یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا؟ 11 جماعتیں ایک ساتھ کیسے اکٹھے ہو گئی؟ ایم کیو ایم آخری ہمارا واحد سہارا تھی. یہ جس دن ملے ان کے ساتھ اس دن وی ور ڈومڈ. ہمیں مطلب وہ ختم ہو گئی. کیوں چلی گئی چھوڑ کے؟ آپ کو یہ بھی ظاہر دکھ تو ہے اس بات کا؟ ظاہر ہے دکھ ہے کیونکہ یہ لوگ سمجھدار لوگ ہم ان کو سمجھتے تھے. اگر یہ گورنرشپ کے اوپر اور یہ ایک آدھ منسٹری کے اوپر اگر تو وہ تو ملک کے مقابلے میں یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں. جہاں تک عمران خان صاحب کی بات کا تعلق ہے جو انہوں نے کہا 3 حصوں میں بٹ جائے گا یا کچھ اس طرح کا ہو جائے گا,
آپ یقین کریں اس میں کوئی خواہش نہیں ہے، یہ ایک اپریہینشن ہے کہ شاید اس طرح ہو جائے، کیونکہ آپ دیکھیں آپ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی اور عدم اعتماد ناکام ہو گیا تو پاکستان کو اس کا نقصان کے لیے پھر پاکستان تیار رہے۔ ریحان ہاشمی صاحب یہ تو معاف کر دیں گے۔ گفتگو سن رہے ہیں آپ، وہ نفیس لوگ سمجھتے تھے آپ کو، سمجھدار لوگ سمجھتے تھے، پھر بھی آپ نے چھوڑ دیا۔ دیکھیں ہماری خواہش تھی، ویسے ہی ہماری خواہش تھی کہ ہم پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ پرولونگ اور یہ ٹینیور مکمل کریں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے گریوینس جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز جن سے بھی اتحاد ہے ان سے رہا ہے، اور انہی سے تو حقوق کی جدوجہد کرتے رہے ہم، لیکن جمہوری طریقہ کار یہ ہے، جب آپ آزادی اکثریت ہو چکے ہیں تو جمہوری جو رویہ ہے وہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی کے ساتھ ہمیں اپنے ووٹر سپورٹرز اور اپنے جو ایجنڈا ہے، ہمارا جو